یہ جو حمد کا ہے اور شکر کا، شکر ہم اس چیز کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کو مل گیا ہے، اور دوسرا دینے والے نے جو آپ کو دے دیا اس میں اس کا کوئی مطلب اور کوئی ارادہ اور کوئی اس طرح ہے کہ جس سے اس کو نفع ہے، یا وہ اپنے مثال ایک اولاد کو کوئی چیز دیتا ہے، اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ اولاد اور خون کا رشتہ ہے. تو جو آپ نے کر لیا اس پر بے شک وہ آپ کا شکر ادا کرتا ہے، آپ کا احسان مند ہو جاتا ہے، لیکن یہ شکر اس لیے ہوتا ہے کہ اگلا آپ سے کچھ مانگتا ہے، اس کے پیچھے اس کا کوئی مطلب ہے، اس کا کوئی غرض بھی ہے، مقصد بھی ہے، وہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو شکر ہے وہ ذات آپ کے ساتھ ایسے کرتا ہے کہ جو آپ کا اس ذات کو آپ کے ساتھ کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ جس سے کوئی اس کو فائدہ ہو، کوئی لالچ ہو، کوئی وہ ہو جو جس سے اس کو فائدہ پہنچے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم شکر کرو، اور اگر تم شکر نہیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ غنی عن العالمین، یہ دنیا والوں سے بہت ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا سے. تو وہ شکر حمد میں تب جاتا ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہے وہ آپ کے حمد کے محتاج نہیں ہے، اور آپ اس کا حمد کریں گے. اگر آپ نے نہیں کیا اس سے پہلے بھی وہ محمود ہے، حمد اس کی حصے میں ہے. اب یہ حمد جو ہم اس کے لیے پڑھتے ہیں، یہ حمد ہمارا اس طرح سے ہے کہ جو اس حالت میں آپ کو لیا ہے کہ جو سب سے زیادہ عاجز ترین کسی کے سامنے آپ ہو جائے، اوہو اتنا احسانات ہے، اتنا احسانات ہے میرے، کہ اب اس کا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمام حمد اس کے لیے ہے. میں قائل ہو جاؤں، میں مان لوں، اور میرا ایک ایک خلیہ جو ہے، ایک ایک ذرہ، اگر میں ادھر ہاتھ رکھتا ہوں تو ادھر کروڑوں میرے خلیے ہیں، سیل جو ہے ہمارے، وہ ایک ایک سیل اس بات پہ ٹوٹ جائے، اس بات کو مان لے، اس کے اندر یہ بات محسوس ہو جائے کہ واہ کیا بات ہے، میں تو ٹوٹ گیا اس بات کے اوپر. اس کو کہتا ہے ہم اس کے کرتے ہیں. اس کا ایک شکل آتا ہے، اس کا شکل لفظ کے ساتھ ساتھ رونا ہے اور سجدے میں گرنا ہے. جب آپ حمد کے انتہا کو پہنچتے ہیں نا تو سجدہ اس لیے کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. شوہر کا عورت کے ساتھ اتنا تعلق ہے، حقوق ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ ہوتا تو میں عورت سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. لیکن کیونکہ احسانات کے سامنے اس کو اتنا ٹوٹنا ہے، اتنا اپنے آپ کو نیچے لانا ہے، اتنا اپنے آپ کو اس میں جذب کرنا ہے، اس جذبے کے اطاعت میں. اس کا اگلا نام کیا ہے؟ جب آپ کسی کے سامنے ایسے ٹوٹ جاتے ہیں اس کا نام ہے بندہ. تب بندے کا نام آتا ہے کہ جب اس کا، اور بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق سجدے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا اس میں گر جاتا ہے، اتنا مان لیتا ہے اس احسانات کو کہ جو بے حساب اور بے اس کا ہے، جس کے اس میں نہیں ہے، احاطہ نہیں کر سکتا ہے، بغیر اس کے کہ وہ اس کے سامنے یا روئے. رونا تو کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے غم سے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے، لیکن سجدہ ایک ایسا چیز ہے اس احساسوں کے ساتھ جب وہ ٹوٹ کر کے اس کے سامنے گرتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ کرو اور قریب تر ہو جاؤ، وسجد اور قریب تر ہو جاؤ. سجدے میں قربت اس لیے رکھا گیا ہے، اور اس لیے یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے کہ کوئی اور آپ کا حمد کے قابل ایسا ہے نہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کہ جس نے، باقی رہی مرشد، استاد، والد، جو بھی حقوق ہے وہ سب کے سب قابل شکر ہے، لیکن وہ سب اس طرح ہے کہ جیسے میں نے دسترخوان بچھایا ہوا ہے تو یہ بھی کام کر رہا ہے، وہ بھی کام کر رہا ہے، وہ بھی کام کر رہا ہے، وہ آپ کو دے رہا ہے دسترخوان پہ. جو والدین کرتے ہیں، جو استاد کرتا ہے، جو مرشد کرتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ تمام کی تمام چیزیں جو عالم میں ہے وہ سب کے سب کس کے ساتھ متعلق ہے؟ وہ رب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ متعلق. تو اس لیے ہم
کلی طور پر. تو یہاں ایک فارسی میں ایک فرماتے ہیں کہ وہ شکر نہ می باشد مگر بر نعمت کہ از کسی رسیدہ است، وہ حمد بر نعمت رسیدہ و نارسیدہ. حمد اس کو کہ جو نعمت آپ کو پہنچا یا نہیں پہنچا، آپ کو اس ذات کا حمد کرنا ہے، کیونکہ اس نے وہ تمام چیزوں کو مہیا کیا ہوا ہے، وجود میں لایا ہوا، پیدا کیا ہوا ہے جو آپ کے پاس نہیں تھا اور آپ کے